نصیحت آموز چار اشعار۔ حضرت سیدنا محمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار موسم سرما کی بہت سرد رات کسی کام سے حلوان کی پہاڑیوں میں گیا۔ سردی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر دوہرا لباس پہنا ہوا تھا اور ایک موٹا کمبل بھی اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی سردی کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے جسم پر صرف دو چادریں تھیں جن سے صرف سترپوشی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا، گویا سردی کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی ہی نہیں۔ میں اس کی جانب بڑھا لیکن وہ مجھ سے دور ہٹ کر چلنے لگا۔ میں پھر اس کے قریب گیا لیکن وہ مجھ سے دور ہٹ کر چلنے لگا۔ میں پھر اس کے قریب گیا لیکن وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ پھر میں جلدی چلا اور اس کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا میں کوئی درندہ ہوں جو تم مجھ سے دوری چاہ رہے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اگر 70 درندے میرے سامنے آ جائے تو مجھے ان سے اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی تمہاری ملاقات سے ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، اتنی سخت سردی میں تم نے صرف 2 معمولی چادریں جسم پر لپیٹی ہوئی ہے اور تمہیں سردی کا احساس تک نہیں ہو رہا، اور میری حالت یہ ہے کہ سردی سے حفاظت کے لیے کئی کپڑے موجود ہیں، پھر بھی سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تم مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ میں اپنے رب عز و جل سے صلح کر لوں اور میرے دل میں اس کی محبت راسخ ہو جائے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا تم نصیحت آموز باتیں سننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نوجوان نے یہ اشعار پڑھے، اذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها وان مالت الى الدنيا عن الاخرى منعناها تخادعنا ونخدعها لها خوف من الفقر وفي الفقر انخناها۔ ترجمہ، جب کبھی نفس اللہ عز و جل کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو ہم اسے زجر و توبیخ کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب اخروی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہم اسے منع کر دیتے ہیں۔ نفس ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے تو ہم بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور صبر کی وجہ سے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ نفس فقر و فاقہ سے خوفزدہ ہوتا ہے جبکہ ہم فقر و فاقہ کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نوجوان میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 3 یا 4 دن کے بعد جب میری واپسی ہوئی تو میں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور اس نوجوان کی باتوں کی وجہ سے میری یہ حالت تھی کہ میں نے کمبل اتار پھینکا تھا اور صرف سادہ لباس پہنا ہوا تھا، حالانکہ سخت سردی تھی۔ جب میں ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، سفر میں تمہاری ملاقات کس سے ہوئی؟ میں نے اس نوجوان کا واقعہ بتایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ ابو محمد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور اس دن وہ مجھ سے ملاقات کر کے گئے تھے۔ جو اشعار انہوں نے تمہیں سنائے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ میں نے وہ اشعار سنانا شروع کیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، یہ اشعار بہت نصیحت آموز ہے، انہیں لکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وہ اشعار قلم بند کر لیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔